ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے جس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کے غلبہ و قدرت کے ماتحت ہے. اللہ عز و جل کی تعظیم قلبی عبادتوں میں سب سے عظیم ہے. اسی کے ذریعے دلوں کی ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے تزکیہ نفس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی پختہ اور اس کا علم جتنا مکمل ہوگا، اس کی خشیت اتنی بڑی اور زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے اللہ کی توقیر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ایسے لوگ عظمت و قدرت والے اپنے رب سے نابلد رہے، نہ تو انہوں نے کما حقہ اس کی معرفت حاصل کی اور نہ کما حقہ اس کی تعظیم کی. اسی طرح اللہ سبحانہ جس تقدیس و تعظیم اور تکریم و پاکیزگی کا مستحق ہے اس کو انہوں نے ادا نہیں کیا. اللہ کے بندو، انسان کے دل کو تباہ کرنے والی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی خطرناک چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کے افعال کے تئیں حق کے برعکس عقیدہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا جس وقت وہ اپنی قوم سے جس نے بتوں کو معبود بنا لیا تھا مخاطب تھے، تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے، یعنی رب العالمین کے تئیں تمہارا عقیدہ باطل ہے اور قابل مذمت جھوٹ پر مبنی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کے تئیں برا گمان رکھے اور اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو. ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، اکثر لوگ بلکہ ان میں سب سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اللہ تعالیٰ کے تئیں غلط بدگمانیاں رکھتے ہیں. زیادہ تر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے اور وہ کم قسمت والے ہیں. اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ زیادہ کے مستحق ہیں، اور اپنی زبان حال سے وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھ پر ظلم کیا اور جس کا میں مستحق تھا وہ نہیں دیا. حالانکہ اس کا نفس اس چیز پر گواہی دیتا ہے لیکن اپنی زبان سے وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی جرأت نہیں کرتا ہے. اگر آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تقدیر کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور اس کی ملامت کر رہا ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے برعکس تجویز پیش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے جو مستقل طور پر غور و فراوانی کے ساتھ ہو. آپ اپنے نفس کو ٹٹولیں کہ کیا آپ اس سے محفوظ ہیں. آپ رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی. اس مسئلے کی صورتوں میں سے میرے بھائیوں تقدیر پر غصہ کرنا اور اعتراض کرنا ہے. چنانچہ یہ دل کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ہے اور اس کی شکلوں میں سے کسی کا یہ کہنا بھی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو کہ اے میرے رب میں نے آخر کیا کیا، یا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یا اس طرح جب وہ کسی کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس پر حسد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. اسی طرح ان میں سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آفت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں تو بڑا مسکین ہے، جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا یا وہ اس سزا کے لائق نہیں تھا. اس قسم کے قابل مذمت اقوال زبانوں پر بہت زیادہ آتے ہیں جو اللہ کی قضا و قدر پر نکتہ چینی کرنے یا اللہ سبحانہ کی حکمت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس طرح کی بات بولنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات بولنا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے اور ہمارا عمل رائے گاں ہو جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ
کہ ہم اللہ کے حکم، اس کے فیصلے اور تدبیر سے راضی ہوں اور اس پر سر تسلیم خم کریں، اس سے حسن ظن رکھیں اور معاملے کو اس کے حوالے کر دیں۔ وہ معاملات جو اللہ کی عدم تعظیم و عدم توقیر پر دلالت کرتی ہیں، ان میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نفع اور نقصان کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور اس کی شکلوں میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف شفا کی نسبت کرنی ہے، حالانکہ شفا صرف اللہ سے ہی طلب کرنی ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو تمام بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، خواہ وہ دلوں کی بیماریاں ہو یا جسموں کی بیماریاں۔ چنانچہ مومن اگر شفا کے اسباب کو بھی اختیار کرے تب بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو تکلیف کو دور کرنے والی اور مصیبت کو ختم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہتر رہے گی کہ بعض مریضوں کے دل اسباب جیسے اطباء و معالجین سے جڑے ہوتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ دل اس کے ساتھ جڑا رہے جس نے بیماری کو نازل کیا، اور وہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یعنی میں یہ سب کچھ اپنی طاقت اور علم سے نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کی اجازت مرضی اور حکم سے کرتا ہوں۔ اور مومن لڑکے کے قصے میں ہے جس میں اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں بلکہ اللہ شفا دیتا ہے۔ وہ دلوں کو اللہ سے جوڑتا تھا جو اسباب اور ان کے اثرات کا خالق ہے، اور اس بات پر زور دیتا تھا کہ حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ بعض لوگ اگر کسی سے رقیہ کرنے والے کے بارے میں سنیں کہ فلاں نے اس سے رقیہ کرایا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو شاید وہ اس پر یقین کر لیں اور جوخ در جوخ اس کے پاس آئیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شفا اس کے پاس ہے، حالانکہ وہ ایک ایسا عاجز و کمزور مخلوق ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے اس رقیہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ رقیہ ایک سبب ہے اور اپنے آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شفا دے سکے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہر چیز پر محیط ہے، اس سے متعلق بعض گمراہ لوگوں کی جہالت یہ ہے جسے اللہ نے ایسی قوم کے بارے میں بیان کیا ہے جنہوں نے اس کی کما حق تعظیم نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ یعنی جب وہ کچھ کہتے یا کرتے ہیں تو اپنے سینوں کو جھکا کر دوہرا کر لیتے ہیں، یہ گمان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس اللہ سے چھپا لیا۔ لہٰذا انہیں بتا دو کہ جب وہ رات کی تاریکی میں سوتے وقت اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کے باہر کی چیزوں کو جانتا ہے اسی طرح ان کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں، ضمیروں اور رازوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام حالتوں پر محیط ہے۔ بندے کا عمل کتنا ہی قبیح ہوتا ہے اور وہ کتنی غفلت میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نگرانی کو محسوس نہیں کرتا ہے اور مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہونے پر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ خلوت کے گناہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کی کمزوری کی ایک بڑی علامت ہے، اور اللہ سبحانہ کی اس جلال کے شایع نشان تعظیم نہ کرنے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ملامت کرتے ہوئے جو اپنی بدعمالیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں فرمایا، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت کی حالت میں بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارا نگہبان ہے، ہماری حالت سے باخبر ہے، ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے وہ ساری چیزیں بھی پوشیدہ نہیں ہے جو ہم حالت تنہائی میں حرام چیزیں سنتے ہیں یا جن دل فریب تصویروں کو دیکھتے ہیں یا جن شرمناک مناظر اور گناہ کے کلپس کو مختلف ذرائع سے دیکھتے ہیں۔ دینی بھائیوں، ان مسائل میں جن کے سلسلے میں کوئی قوم گمراہ ہوئی ہے یہ ہے کہ ان میں کہ نیک و بد اور صالح و بدکار کو برابری کا درجہ دیا جائے۔ ایسا کر کے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جو اس کی شائن شان کے لائق نہیں ہے اور اس کی عظمت، عدل اور کمال کے منافی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے جو دو مختلف چیزوں کے درمیان برابری کو اس کی حکمت کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے صالح و بدکار کے درمیان برابری۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟
گے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے. برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کی وجہ سے اس کی مذمت کی اور پھر یہ کہ ایک ایسا برا فیصلہ ہے جس سے وہ بالا تر اور پاک ہے کیونکہ یہ اس کی حکمت غنا اور کمال کے خلاف ہے اور اس کے تمام افعال ثواب و درستگی اور حکمت کے ساتھ واقع ہوتے ہیں. بس اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نیکوکاروں کو بدکار کے برابر، ایمان والے کو فاسق کی طرح اور مومن کو زمین میں خرابی پیدا کرنے والے کی طرح کر دے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے بلند و برتر ہے. آپ رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا. اگر اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے، اس نے ان سب کے درمیان فرق کیا ہے، تو نہ جاننے والے کیسے ان کو برابر کر سکتے ہیں؟ ان کا فیصلہ کتنا برا ہے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر احکام میں سے جو چیزیں اس تفریق کی بنیاد بنتی ہے وہ مضبوط اصولوں اور ٹھوس بنیادوں میں سے ہیں. اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں آواز لگا دے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا. ایک دوسری حدیث میں مؤمن کا لفظ آیا ہے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں. بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو طاقتور، جو اپنے جلال والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تمام اسماء حسنہ اس کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے اور تمام حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اور ان کے تمام آل و اصحاب پر سلامتی اور درود نازل ہو. اما بعد مسلمانوں، جب ہم اسلاف کے احسان کے راز، ان کے اپنے رب کی عبادت کی کثرت، اللہ کے خاطر ان کی جد و جہد، اللہ کے لیے ان کی قربانی اور ان کا اللہ کی راہ میں قیمتی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کرنے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان سب کی وجہ اللہ کے بارے میں ان کی معرفت کی پختگی اور اس کی کما حقہ تعظیم ہے. اگر ہم اللہ کی کما حقہ معرفت حاصل کر لیں تو ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہمارے اعمال میں بہتری آئے گی. لیکن جب ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر اللہ سے ناواقفیت بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے اس سے ہمارا خوف کم ہو گیا اور اس سے ہماری امید کمزور پڑ گئی اور ہم نے اسے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر بنا دیا. ایسی صورت میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا اور اس کی نافرمانیوں اور سزاؤں کو حقیر سمجھنا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا اور اس کی حرمت کو پامال کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندو، جب بندہ اپنے رب کو صحیح معنوں میں نہیں پہچانتا ہے اور اپنے خالق کی عظمت کا ادراک نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اس کی عبادت میں کوتاہی اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا ہے، اس کے احکام کو ترک کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل کا محقہ اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے. ورنہ کیا یہ کسی شخص کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کو یقین کے ساتھ جانتے ہوئے برے کام کرے یا بے حیائی اور گناہوں میں پڑے؟ کیا وہ یہ جانتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے کہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس کے تمام حالات سے باخبر ہے، اس کے تمام راز جانتا ہے اور اس کے حکم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ کیسے وہ اس کی نافرمانی کرے گا جبکہ وہ اس کی معرفت کا علم رکھے گا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معاصی کو ہلکا سمجھ کر انجام دینے والا اللہ کے مقام و مرتبہ سے ناواقف ہے اور اللہ کی نظر اور نگہبانی سے نابلد ہے. وہ اللہ کی حلم اور مہلت سے دھوکہ کھائے ہوا ہے اور یہ بھول گیا ہے کہ شیطان جنت میں مقرب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اس کی صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے وہ ملعون شیطان بن گیا اور ابدی لعنت اور ابدی عذاب کا مستحق قرار پایا. اور آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور ان کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت اور اس کی نعمتوں سے نکال دیے گئے. اگر اللہ نے ان کی توبہ قبول نہ کی ہوتی تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے. اللہ کے بندو، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو زندہ کریں تاکہ کما حق ہو اس کی معرفت حاصل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اس کے معنی پر ٹھہر کر غور کریں. ہمارے تمام احساسات پر اس کا حقیقی اثر، تب جا کر اس کی آیات ہمارے نفس پر اثر انداز ہوگی اور اس طرح ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں گے اور ساتھ ہی اس کائنات میں موجود اس کی مخلوقات
مخلوقات کو دیکھ کر بھی ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسی طرح ہم اپنے آپ پر غور و فکر کر کے بھی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ جان لو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا حکم دیا ہے جس کی شروعات پہلے سے خود سے کی ہے. اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.